أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. سورہ کہف کی وہ چند آیات کریمہ تلاوت ہوئی ہیں جن کا تعلق سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کے واقعے سے متعلق ہے. کل یہ چیز عرض کی گئی تھی آپ دوستوں کی خدمت میں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے ایک دفعہ کسی کے پوچھنے پر یہ الفاظ نکل گئے کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں، تو اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا اور فرمایا کہ اے موسیٰ نہیں، آپ سے بھی بڑا عالم اس وقت روئے زمین پر موجود ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ باری تعالی وہ جو عالم ہیں ان سے کہاں ملاقات ہوگی، میں جا کے ان سے ملنا چاہتا ہوں، ان سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، ان سے فیض حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ مجمع البحرین، جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں، اس جگہ پر پہنچ جائیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی خاص طور پر وہ جگہ جہاں آپ کی مچھلی پانی میں کود جائے، بس وہیں آپ کی ان سے ملاقات ہوگی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع بن نون کو لیا اور ایک طویل سفر کیا، اور یوشع بن نون نے اپنی زنبیل میں ایک مچھلی جو مردہ تھی اسے ڈالا، اور مجمع البحرین وہاں پہنچے تو تھکن سے چور ہو گئے تھے. قرآن مجید بتاتا ہے اذ اوینا الی الصخرہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یوشع بہت تھک گئے ہیں، کیوں نہ ہم پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر سو جائیں، کچھ آرام ہو جائے گا اور رات بھی ڈھل جائے گی، پھر ہم سفر شروع کر دیں گے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون یہ آرام کرنے کے لیے ٹیک لگا کر بیٹھے. موسیٰ علیہ السلام تو گہری نیند سو گئے، یوشع بن نون مچھلی کی حفاظت پر مامور تھے، وہ محتاط رہے، سوتے جاگتے رہے، لیکن ان کے دیکھتے ہی دیکھتے مچھلی زنبیل سے نکلی اور پانی میں سرنگ بناتی ہوئی نکل گئی. یہی مقام ملاقات کا تھا. لیکن جب بیدار ہوئے موسیٰ علیہ السلام تو اللہ جل شانہ نے یوشع بن نون کے ذہن سے مچھلی کا واقعہ ہی نکال دیا، اور موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ چلو آگے چلتے ہیں. چنانچہ 24 گھنٹے سفر کیا، دن اور رات. 24 گھنٹے سفر کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون سے فرمایا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، کہ اس 24 گھنٹے کے سفر نے تو مجھے تھکا دیا ہے، تو آتینا غداءنا، وہ کھانا وانا ناشتہ واشتہ وہ تو کچھ دے دو، چنے کچھ کھا پی دیں. تو یوشع بن نون نے کہا کہ اوہو حضرت وہ تو
میرے ذہن سے ہی نکل گیا، شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ وہ جس جگہ پر ہم سونے کے لیے لیٹے تھے وہ مچھلی تو وہیں پانی میں کود گئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ خدا وہی تو مقام تھا، ذالک ما کنا نبغی، ملاقات کا مقام تو وہی تھا جو تو نے بتایا ہی نہیں، اور ہم اتنا سفر کر کے آگے آ گئے۔ فَرَتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، قدموں کے نشانات پر چلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام واپس اسی جگہ پر پہنچے، اور وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب ہیں، وہ چادر اوڑھے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے جا کر انہیں سلام کیا۔ تو انہوں نے بھی حیرانگی سے پوچھا کہ ایسی جگہ جہاں آج تک کوئی انسان نہیں آیا ہے، آج مجھے کون انسان سلام کر رہا ہے؟ چنانچہ اس سونے والے شخص نے پوچھا کہ کون؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو سونے والے نے کہا کہ وہی موسیٰ جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جی وہی موسیٰ بن عمران جو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ دعا سلام ہوئی، دعا سلام کے بعد ملاقات ہوئی۔ اب یہ ذرا تھوڑا سا آپ کی توجہ چاہوں گا، قرآن مجید کے الفاظ کے مطابق یہ چیز سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ قال لہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا هل اتبعک، یہ جو ایک لفظ ہے نا هل اتبعک، اس نے ادب کی ساری چیزوں کو اس نے اپنے اندر لے لیا ہے۔ هل اتبعک، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کا شاگرد بنوں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کی خدمت میں رہ کر عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا، اس علم کو حاصل کرنا چاہتا ہوں جو علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ هل اتبعک، یہ موسیٰ علیہ السلام نے رہتی دنیا تک کے لیے ہر اس انسان کو جو کسی کا شاگرد بننا چاہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اسے بہترین ایک ادب کا طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے کہ هل اتبعک، اگر آپ مناسب سمجھیں، اگر آپ اس میں خیر دیکھتے ہیں، اگر آپ کو اچھا لگے، اگر آپ کو برا نہ لگے، هل اتبعک، تو میں بھی آپ کے ساتھ رہوں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ اور یہ استاذ اور شاگرد کا معاملہ یہ بڑا نازک معاملہ ہوا کرتا ہے، اور ہمارے علماء کرام اللہ تعالیٰ کروڑہا رحمتیں نازل فرمائیں، انہوں نے کہا بھی ہے، بتایا بھی ہے، لکھا بھی ہے کہ ہر وہ شاگرد اور ہر وہ انسان جو اپنے استاذ کا نافرمان ہوگا، دنیا میں کہیں بھی چلا جائے کامیابی اس کے مقدر میں نہیں آئے گی۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ماں باپ کے جوتے اٹھائیں، کامیابی حاصل کرنے کے لیے اساتذہ کرام کے جوتے اٹھائیں۔ اور استاذ ہے کون؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ فرمائیے کہ استاذ کسے کہتے ہیں، استاذ کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا من علمنی حرفا فہو مولانی، جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا ہے نا، ایک حرف یعنی الف، یہ ایک حرف ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فہو مولانی، وہ میرا مولا ہے، میرا آقا ہے، وہ میرا استاد ہے، اس کی مرضی مجھے پڑھائے، اس کی مرضی مجھے مارے، اس کی مرضی مجھے بیچے، اس کی مرضی مجھ سے وہ کام کروائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ هل اتبعوک، کہ میں آپ کا اتباع کرنا چاہتا ہوں، آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں، آپ خوشی خوشی اس چیز کو قبول فرما لیں، ان تعلمنی مما علمت رشدا، جو علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے میں وہ علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ خضر علیہ السلام نے ایک جواب تو یہ دیا
کہ اے موسیٰ آپ کے پاس تورات ہے، آپ کے پاس تورات ہے، بس علم کے لیے یہ تورات کافی ہے۔ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، آپ کو تو آسمانوں سے تورات عطا کی گئی ہے، علم کے لیے بس یہی کافی ہے۔ عمل میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ کے ذمے بنی اسرائیل کی ہدایت ہے، بنی اسرائیل کی ہدایت پر آپ مامور ہیں، بس لوگوں کی ہدایت سے بڑھ کر اور کوئی عمل نہیں ہے۔ عمل کے لحاظ سے آپ کے لیے یہی کافی ہے، جو علم میرے پاس ہے اسے سیکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ علماء کرام نے لکھے ہے کہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جس کا علم عطا فرمایا تھا، خضر علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا، اور جو علم خضر علیہ السلام کے پاس تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ علم نہیں تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے فرمایا نا کہ میں آپ کا اتباع کرنا چاہتا ہوں، آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں، تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، کہ موسیٰ دیکھیں جو علم مجھے ہے نا، جو علم مجھے ہے، میں اپنے علم کے مطابق کام کروں گا، اور جو علم آپ کو ہے اس کے مطابق میرا وہ کام غلط ہوگا تو آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ حالانکہ میں اپنی جگہ پر وہ کام صحیح کروں گا، لیکن لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، جگہ جگہ پر آپ مجھے روکیں گے، جگہ جگہ پر آپ مجھے ٹوکیں گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور ساتھ خود ہی خضر علیہ السلام نے فرما دیا کہ جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں لیا ہی نہیں ہے، آپ کیسے اس کے اوپر صبر کریں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ستجدنی انشاء اللہ صابرا، ستجدنی انشاء اللہ صابرا، کہ اے خضر آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ مجھے بے صبرا نہیں پائیں گے۔ ولا اعصی لک امرا، ولا اعصی لک امرا، اور مجھے اپنی نافرمانی کرتے ہوئے نہیں پائیں گے۔ وہ بھی کوئی شاگرد ہے جو استاذ کا نافرمان ہو جائے؟ یہ تو اسکولوں میں کالجوں میں یہ چیز ہے کہ استاذوں کو پکڑ کر پیٹ دیتے ہیں، استاذوں کو پکڑ کر مار دیتے ہیں۔ ہمارے مدارس میں الحمدللہ یہ چیز نہیں ہے۔ ہمارے مدارس میں تو شروع دن سے کہا جاتا ہے وہی لڑکا کامیاب ہوگا جو اساتذہ کرام کے جوتوں کو اٹھا کر اپنے سر پہ رکھے گا۔ اور مدارس کی تربیت، ایسی تربیت، ایسا نظام کہ کسی شاگرد کو استاذ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی جرت نہیں ہے، اور استاد کے سامنے شاگرد دو زانو با ادب اپنی نگاہیں نیچے کر کے بیٹھتے ہیں۔ یہ تو اسکول کالجوں کے نظام نے آ کر استاذ کا احترام وہ جو ہے برباد کر دیا ہے، مالا مال کیا اساتذہ کو، لیکن وہ جو ایک احترام ہوا کرتا ہے وہ ختم ہو گیا۔ وہ احترام نہیں ہے، آپ پڑھیں اخبارات میں، سنیں خبروں میں، لیکن دینی مدارس کے بارے میں آپ کو کبھی کوئی ایسی خبر، کوئی اطلاع نہیں ملے گی کہ کوئی شاگرد اپنے استاذ کے سامنے ہوا ہے۔ اور شاگرد کے لیے با ادب ہونا ضروری ہے۔ وہ بزرگ کیا کہتے ہیں؟ بزرگ کہتے ہیں نا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو با ادب ہوگا وہی پائے گا، جو بے ادب ہوگا اس کے پلے کچھ بھی نہیں آئے گا۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ وہ بے ادبی کی تھی اس نے، اور وہ اللہ جل شانہ کے سامنے ہو گیا، فرشتوں کا استاد، اور اللہ جل شانہ اسے فرماتے ہیں فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، دفع ہو جا، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رجیم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہے۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے صرف رجیم ہی نہیں فرمایا، فرمایا لعنتی الی یوم الدین، قیامت کی صبح تک تیرے اوپر میری لعنت ہے، میرے بندوں کی لعنت ہے، کل مخلوقات کی تیرے اوپر لعنت ہے۔ یہ بے ادبی کا یہ نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے مدارس کا اس حد تک یہ نظام بڑا زبردست نظام ہے کہ اور کچھ بھی نہیں، کم از کم شاگرد کو اتنا ضرور سکھا دیتے ہیں کہ استاذ کا ادب کیا ہوا کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، میں نافرمان شاگرد نہیں بنوں گا، میں آپ کا اتباع کروں گا، فرما بردار شاگرد بن کر رہوں گا۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، اگر آپ میرے شاگرد بننا ہی چاہتے ہیں، اگر آپ دیکھیں دونوں مقام پر موسیٰ علیہ السلام حد درجہ خضر علیہ السلام کا احترام کر رہے ہیں،
اور خضر علیہ السلام بھی حد درجہ موسیٰ علیہ السلام کا احترام کر رہے ہیں. کوئی ایک لفظ، کوئی ایک جملہ ایسا نہیں ہے جو بدتمیزی پر مشتمل ہو. دونوں حضرات ایک دوسرے کا احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو خضر علیہ السلام نے فرمایا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، اگر آپ اصرار ہی کر رہے ہیں میرا شاگرد بننے پر، میرا اتباع کرنے پر، میرے ساتھ چلنے پر، تو ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، میرے کسی بھی کام کے بارے میں آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے. میرے کسی بھی کام کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھیں گی نہیں کہ خضر یہ آپ کیا کر رہے ہیں. حَتَّى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، جب تک کہ میں خود اس معاملے کی وضاحت نہ کر دوں. آپ نے از خود مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا، آپ نے از خود مجھ سے کچھ نہیں پوچھنا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں از خود آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا. میں کوشش کروں گا اسی چیز کی کہ آپ خود ہی اس چیز کا جواب مجھے دے دیں. اب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کی شاگردگی میں آئے اور خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو لے کر چلے. قرآن مجید کہتا ہے فَانْطَلَقَا، اب دونوں چلنا شروع ہوئے. حَتَّى اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ، یہاں تک کہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے. خَرَقَهَا، خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا احرقتها لتغرق اہلها، آپ نے اس لیے سوراخ کی ہے کہ کشتی والے ہلاک ہو جائیں. تو خضر علیہ السلام نے فرمایا الم اقل لک، موسیٰ میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ چلتے ہوئے صبر نہیں کر پائیں گے، اور جب تک میں خود کسی معاملے کی وضاحت نہ کروں آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے. یہ پہلے قدم پہ ہی آپ نے سوال داغ دیا ہے، آگے آپ کیا کریں گے میرے ساتھ. تو موسیٰ علیہ السلام پھر کہنے لگے بابا ٹھیک ہے جی، اس دفعہ ہو گئی، غلطی ہو گئی، معذرت ہو گئی، بس مجھے معذرت دے دیں، بس اب میں سوال نہیں کروں گا. اب موسیٰ علیہ السلام پھر آگے چلے. خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا، اس لڑکے کو پکڑ کے آپ نے قتل کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام پھر بگڑ گئے کہ یہ کیا. تو خضر علیہ السلام نے کہا یار میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ خاموش نہیں رہ سکیں گے، چلے جائیں واپس آپ. تو خضر علیہ السلام نے پھر معذرت کی. موسیٰ علیہ السلام نے کہ نہیں اب میں سوال نہیں کروں گا. پھر یہ آگے واقعہ ہے انشاءاللہ وہ آئندہ ہفتے آپ دوستوں کی خدمت میں آ جائے گا. 3-4 مقامات پر ایسے ہی ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے اور خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جو علم میرے پاس ہے اور آپ اس پر صبر نہیں کر سکیں گے. تو ہر جگہ پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے استاد سے معذرت کی ہے. دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.